الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. یہ سورہ کوثر ہے اس کا نام، اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. ویسے یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے، اس سلسلے میں دونوں باتیں کہی گئی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے تو یہ منقول ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو مسلم شریف میں ہے، اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. لیکن عام طور پر حضرات مفسرین اس کو مکی ہی شمار کرتے ہیں. اب وہ جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس کے متعلق بتلایا جاتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم جو وہاں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال ہوا، اس موقع پر بھی کافروں نے اور منافقوں نے خوشیاں منائی تھی. ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس موقع پر اس کو دوسری مرتبہ نازل کیا گیا ہو. اس سورت کے شان نزول کے متعلق بتلایا جاتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو اس وقت کافروں نے بڑی خوشیاں منائی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد سب ہی سوائے حضرت ابراہیم کو چھوڑ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں، انہوں نے تو بڑی عمر پائی اور ایمان بھی لائی، اور صاحبزادے جو تھے آپ کے وہ بچپن ہی میں انتقال کر گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کا یہی تقاضا تھا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا تھا، آخری نبی آپ تھے، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں تھا.
اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ نبی کی جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی نبی ہوتی ہے، ان کو بھی پیغمبری سے نوازا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے بچپن ہی میں ان کو اس لیے اٹھا لیا تاکہ بعد میں کسی وہ لوگ جو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ماننے والوں میں جو غلو کے شکار ہوتے ہیں، وہ ان کے بڑے ہونے کے بعد اس کو کوئی مسئلہ نہ بنا لیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو، آپ کی نرینہ اولاد کو بچپن ہی میں اٹھا لیا۔ آپ کی صاحبزادیاں تو 4 تھیں، سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی تھی۔ نکاح کے 5 سال بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئی، یہ صاحبزادیوں میں سب سے بڑی ہیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 30 سال کی تھی، اور ان کے بعد صاحبزادیوں میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ 3 سال کے بعد پیدا ہوئی۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 33 سال کی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا تو نکاح ان کے خالہ زاد بھائی ابو العاص ابن ربی، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہوا تھا۔ بعد میں وہ بھی ایمان لائے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کے لیے روانہ ہوئی تھی تو بعض مشرکین نے پیچھا کیا تھا، اور آپ کی سواری کے، آپ کا جو ہودج تھا کجاوا، اس کے اوپر برچھا لگایا، اس سے آپ نیچے گری، پتھر پر گری اور حالت حمل میں تھی، حمل ساقط ہوا، اور اسی وقت سے بیمار رہیں، اور اسی بیماری میں بعد میں جا کر کے آپ کا انتقال ہوا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حکایات صحابہ میں پورا قصہ تفصیل سے ذکر کیا ہے، وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ سن ہجری 8 میں ان کا انتقال ہوا۔ اور دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ پہلے آپ کو بتلایا گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اور ان کے بعد تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے نمبر کی، ان دونوں صاحبزادیوں کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کرایا تھا ابو لہب کے دونوں بیٹوں سے، بڑا بیٹا عتبہ اور چھوٹا عتیبہ۔ حضرت رقیہ کا نکاح عتبہ کے ساتھ کرایا تھا، اور حضرت ام کلثوم کا نکاح عتیبہ کے ساتھ کرایا تھا۔ رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور اسی دوران نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت اسلام کا سلسلہ شروع ہوا، اور ابو لہب نے جو آپ کی مخالفت شروع کی، اور اس موقع پر سورہ لہب نازل ہوئی، وہ قصہ آپ سن چکے ہیں پورا۔ تو اس وقت ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم اگر ان کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے تو میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ چنانچہ اس کے دونوں بیٹوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں جو ان کے نکاح میں تھیں ان کو طلاق دے دی۔ قصہ بھی سورہ لہب کے ضمن میں آپ کو بتلایا گیا ہے۔ اس وقت ان دونوں کی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ جو دوسرے نمبر کی صاحبزادی تھی، ان کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، تو وہ بھی ایمان لائے تھے۔ اور حبشہ کی جب ہجرت کی مسلمانوں نے مکہ والوں کے مظالم سے تنگ آ کر کے، تو ان ہجرت کرنے والوں میں یہ جوڑا بھی تھا، حضرت عثمان اور ان کی اہلیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر وہاں حبشہ کی ہجرت کے بعد وہاں حبشہ میں کسی نے یہ افواہ چلا دی کہ مکے والے سب ایمان لے آئے، تو 2 لوگ ہجرت کر کے حبشہ گئے ہوئے تھے، یہ سن کر کے بھئی ہم تو ان کی ایذاؤں کی وجہ سے وہاں آئے تھے، چلو اب جب وہ سب ایمان لے آئے تو واپس آ جائیں۔ وہ واپس آئے تو معلوم ہوا یہ تو جھوٹی خبر تھی۔ پھر دوبارہ ہجرت کی، تو دونوں حبشہ کی 2 ہجرتیں یہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کی ہیں، اور پھر وہاں سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں مدینہ بھی پہنچی، گویا سب 3 ہجرتیں ان کی ہوئی۔ پھر ان کا انتقال غزوہ بدر
کے موقع پر جب غزوہ بدر کی میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی اور اس کی فتح کی خوشخبری لے کر آدمی جب پہنچا ہے وہاں مدینہ منورہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر کے لیے نکلے تھے تو اس وقت یہ بیمار تھیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں شرکت کے لیے نکلنا چاہتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا اور تاکید فرمائی کہ تم ان کی خبر گیری میں رہو۔ چنانچہ اسی دوران ادھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غزوہ بدر میں کامیابی عطا فرمائی۔ اس کی خوشخبری لے کر آدمی جب پہنچا ہے مدینہ منورہ تو اس نے دیکھا کہ لوگ حضرت رقیہ کو دفن کر کے فارغ ہوئے ہیں، تو اس وقت گویا ان کا انتقال سن ہجری 3 کے اندر ہوا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیا، یہ کہہ کر کہ اللہ کے حکم سے میں ان کے نکاح میں دے رہا ہوں۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا ذو النورین، یہ گویا 2 نور، 2 صاحبزادیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے نکاح میں تھی، اس لیے ان کو ذو النورین کہا جاتا تھا۔ اور یہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال سن ہجری 9 میں ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تدفین میں شریک رہے ہیں۔ اور چوتھی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے 1 سال کے بعد پیدا ہوئی، وہ آپ پر وحی آنے کا سلسلہ شروع ہوا، اس کے بعد ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ تو صاحبزادیاں۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور پھر انہی سے آپ کی اولاد چلی، آج تک سعادات کا جو سلسلہ ہے وہ انہی سے ہے۔ اور صاحبزادوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت زینب سے پہلے پیدا ہوئے یا بعد میں، اس سلسلے میں مورخین کے اندر اختلاف ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں حضرت زینب پہلے پیدا ہوئی اور پھر یہ پیدا ہوئے، بعض کہتے ہیں نہیں یہ پہلے پیدا ہوئے تھے پھر حضرت زینب پیدا ہوئی۔ بہرحال 2 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس کے بعد دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ نبوت کے بعد یہ پیدا ہوئے، اور ان کے پیدائش کے بعد اب اس کے علاوہ صاحبزادوں میں ایک تو ابراہیم ہے جو مدینہ منورہ میں آپ کی بانی حضرت قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے تھے۔ ان 3 صاحبزادوں کے متعلق تو سب کا اتفاق ہے، ان کے علاوہ آگے اور کوئی تھا تو بعض کہتے ہیں طیب بھی تھے اور طاہر بھی تھے، 2 اور گویا 5۔ بعض کہتے ہیں نہیں یہ طیب اور طاہر ایک ہی صاحبزادے کا لقب تھا اس لیے وہ 4، اور بعضوں نے کہا نہیں یہ طیب اور طاہر جو ہے وہ حضرت عبداللہ جو نبوت کے بعد پیدا ہوئے تھے، نبوت کے بعد پیدا ہونے کی وجہ سے انہی کے یہ دونوں القاب ہیں، طیب بھی اور طاہر بھی، اور اسی کو حضرات مورخین نے راجح قرار دیا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ جو ہیں وہ بھی بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو اب گویا آپ کی نرینہ اولاد کوئی باقی نہیں رہی، تو اس وقت مکہ کے مشرکین نے جو آپ کے دشمن تھے، اور ان میں بھی خاص طور پر عاص بن وائل اور آپ کا چچا ابو لہب، ان لوگوں نے خوشیاں منائی اور یوں کہا کہ اب ان کی تو کوئی نرینہ اولاد رہی نہیں۔ عرب لوگ جس کی نرینہ اولاد ختم ہو جاتی تھی، نہ ہوتی تھی، اس کو ابتر کہتے تھے۔ کوئی اب ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کا کوئی نام لینے والا دنیا میں باقی نہ، اولادی سے آدمی کا سلسلہ چلتا ہے، تو کہا جب وہ ختم ہو گئی تو یہ بے نام و نشان۔ اس پر یہ عاص بن وائل نے کہا تھا کہ یہ ابتر ہیں، اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے بشارت سناتے ہوئے یہ سورت نازل فرمائی۔ قرآن کی صورتوں میں سب سے چھوٹی صورت ہے یہ، کلمات اور حروف کے اعتبار سے۔ کلمات اس کے 14 بتلائے گئے ہیں اور حروف 42، تو بہرحال اس تمام صورتوں میں سب سے چھوٹی کہلاتی ہے۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی، اور آپ کو اس میں خوشخبریاں دی گئی 2 اور 2 حکم دیے گئے ہیں۔
پہلی خوشخبری تو یہ دی گئی انا اعطیناک الکوثر، اے نبی یقین جانو ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے۔ اب کوثر کیا ہے؟ یہ کوثر یہ صیغہ یہ کلمہ بنا ہے کثرت سے، لغوی اعتبار سے تو گرامر کے گویا ڈکشنری کے اعتبار سے تو کوثر کہتے ہیں خیر کثیر، بہت بڑی بھلائی، بہت زیادہ بھلائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی اور اخروی، مادی اور روحانی بہت ساری بھلائیوں سے نوازا تھا۔ آپ کو نبوت عطا فرمائی، قرآن نازل فرمایا، آپ کو اتنی بڑی امت دی، سب بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ تو گویا ان سب کی طرف اشارہ ہے، اور انہی میں سے ایک وہ نہر بھی ہے جو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جس کا نام نہر کوثر ہے، اور انہی میں سے وہ حوض بھی ہے جو میدان حشر کے اندر ہوگا چوکور، اس کی تفصیل ابھی حدیثوں کی اس میں بتلاؤں گا۔ تو یہ کوثر حوض بھی ہے اور نہر بھی ہے۔ نہر تو جنت کے اندر ہے، اور اسی نہر سے دو پرنالے وہاں میدان حشر میں اس حوض کے اندر پانی لانے کے لیے لائے گئے ہیں، ایک چاندی کا اور ایک سونے کا، اور پانی اس سے باقاعدہ اس حوض کے اندر مسلسل گرتا رہتا ہے، اور وہ پانی پہنچتا رہتا ہے اسی نہر سے۔ تو اس حوض کا نام بھی حوض کوثر۔ جب محشر میں لوگ دوبارہ زندہ کر کے وہاں پہنچائے جائیں گے تو پیاسے ہوں گے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو جو ہے اسی میں سے پانی پلائیں گے۔ تو یہ حوض بھی ہے کوثر، اور اس حوض میں پانی جنت کی جس نہر سے آتا ہے اس نہر کا نام بھی نہر کوثر، جیسا کہ میری بخاری کی روایت میں بھی ہے اور روایتوں میں بھی ہے، وہ روایتیں بھی میں آپ کو سناؤں گا۔ تو بہرحال انا اعطیناک الکوثر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایک خوشخبری نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ کوثر جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، لغت کے اعتبار سے کہتے ہیں خیر کثیر کو، بہت زیادہ بھلائی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر فتح العزیز کے اندر فرماتے ہیں کہ کوثر سے آپ کی اولاد کی زیادتی بھی مراد ہے، کیونکہ آپ کی اولاد دو طرح کی ہے، حقیقی اور مجازی۔ حقیقی اولاد جو آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئی، آج دنیا میں دیکھو سادات جو ہے پورے عالم کے اندر بڑی تعداد کے اندر، بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد کو اتنا کثیر پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہے۔ سادات کا سلسلہ جہاں آپ جائیں گے آپ کو نظر آئے گا۔ تو آپ کی اولاد کی اتنی کثرت، کسی کی اولاد کی اتنی کثرت نہیں جتنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو آپ کی صاحبزادی کے واسطے سے اولاد ہوئی اس کی کثرت۔ یہ تو حقیقی اولاد جو آپ کی گویا صاحبزادی سے دنیا میں آئی، پیدا وجود میں آئی، اور دوسری مجازی اولاد آپ پر ایمان لانے والے تمام اہل ایمان مومنین، وہ تو ان کی تعداد تو اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو پہلے بھی بتلا دیا تھا، قیامت کے روز تمام امتوں سے سب سے زیادہ بڑی امت کس کی ہوگی؟ یہ امت محمدیہ۔ اور ترمذی شریف کی روایت کے اندر ہے کہ جنتیوں کی 120 صفیں میدان حشر میں لگے گی، ان میں سے 80 یعنی 2/3 صفیں جو ہیں وہ تو امت محمدیہ کی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی روحانی اور مجازی اولاد کی کتنی بڑی تعداد، اور وہ سب قیامت کے روز وہاں حوض کوثر پر آپ کے دستے مبارک سے پانی پیے گی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے بشارت سنائی۔ اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علوم کی کثرت یہ بھی اس کوثر میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جتنے علوم عطا فرمائے کسی اور امت کو اتنے علوم نہیں دیے گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے پہلی جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان تمام کے علوم اس امت نے پائے، یہ بعد میں آئی اس لیے۔ اور خود اس امت نے بہت سے علوم کی ایجاد کی، نحو، صرف، معانی، بلاغت اور تفسیر، حدیث، اصول تفسیر، فقہ، اصول فقہ، یہ سارے علوم ہیں جو اس امت نے ایجاد کی۔ علم رجال، وہ سب بہرحال وہ علوم بھی ہیں جو اس امت نے
کے اندر کی امتیوں نے اپنی تحقیق سے وجود ان کو دیا، تو سارے علوم اگلوں اور پچھلوں کے اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو عطا فرمائے۔ اور کوثر کا جو عرفی معنی ہے وہی مراد اس سے نہر یا حوض، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ تو بہرحال اس پہلی آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کے متعلق ان لوگوں نے جو باتیں اڑائی اور خوشیاں منائی، اس کی وجہ سے آپ کا دل جو رنجیدہ ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس خوشخبری کے ذریعے سے آپ کو خوشی عطا فرمائی۔ جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو مسلم شریف کے اندر ہے کہ ہمارے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ آپ پر ایک غشی کسی کیفیت طاری ہوئی، وہی جو وحی کے نزول کے وقت طاری ہوتی تھی۔ جب وہ کیفیت دور ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں مسکراتے ہیں؟ تو جواب میں آپ نے فرمایا ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایک سورت نازل فرمائی، اور پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے یہ پوری سورت سنائی۔ پھر یہ بھی خود ہی سوال کیا جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ اور پھر کوثر کی آپ نے تشریح فرمائی جو میں روایتوں میں ذکر کروں گا۔ تو بہرحال یہ یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے اس سورت کو نازل فرما کر دو خوشخبریاں عطا فرمائی تھی۔ ایک خوشخبری تو یہ، دوسری تیسری آیت میں ان شانئک هو الابتر، شنا یشنو اس کا معنی ہے بغض اور عداوت رکھنا، دشمنی رکھنا۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، کسی قوم کی عداوت تم کو اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کے تقاضوں کو پورا نہ کرو۔ تو اسی سے یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے شانے، یعنی آپ کا دشمن، آپ کے ساتھ عداوت رکھنے والا، بے شک اسی کو کہا ان شانئک هو الابتر، یقین جانو تمہارا دشمن ہی ہے وہ جس کی جڑ کٹی ہوئی۔ ابتر جیسا کہ میں نے کہا تھا جس کی دم کٹی ہوئی ہو، جڑ کٹی ہوئی ہو، بے اولاد ہو، اس کو بھی ابتر کہتے ہیں، جس کا اب نام و نشان نہیں، تو وہ آپ کو بے نام و نشان کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، آپ کو تو اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ بے نام و نشان ہے۔ چنانچہ آج دیکھو آج پورے عالم کے اندر کروڑوں کی تعداد کے اندر آپ کے ماننے والے روئے زمین پر ہیں، وہ ہر وقت اپنی جان آپ کی عزت اور آبرو کے لیے چھڑکنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے اوپر جو ہے درود پڑھنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں، آپ کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ حاضری کو وہ اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اور پھر آپ ہی کے نام مبارک کی نسبت سے اپنی اولاد کے جو نام احمد یا محمد رکھے جاتے ہیں ان کی تعداد اور کثرت دیکھو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اذان کے اندر بھی جوڑوایا اور اقامت کے اندر بھی۔ دنیا میں سورج جو گردش کرتا ہے تو ہر لمحہ کسی نہ کسی جگہ پر نئی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ ہمارا غروب تو کب سے ہو گیا، لیکن اس وقت بھی کسی جگہ سورج کیا ہو رہا ہوگا، غروب ہو رہا ہوگا، اور غروب کے بعد مغرب کی نماز ہوگی، اذان ہوگی۔ اس وقت کہیں عشاء کا وقت شروع ہو رہا ہوگا، کہیں فجر کا وقت شروع ہو رہا ہوگا، کہیں ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہوگا، کہیں عصر کا وقت شروع ہو رہا ہوگا۔ گویا پورے عالم کے اندر ہر وقت کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے، اور نماز بھی پڑھی جا رہی ہے۔ تو اذان اور اقامت کے اندر اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ آپ کے نام لینے والے اللہ تعالیٰ نے لاکھوں اور کروڑوں کی مقدار کے اندر پیدا فرمائے۔ تو اب جو یوں کہتا تھا بے نام و نشان، بے نام و نشان، آج اللہ آپ سے زیادہ کسی کا نام لینے والا نہیں۔ اور یہ جو کہتے تھے کون یا عاصم بن وائل جو آپ کو بے نام و نشان کہتا ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ابتر اور دمبریدہ ہے، آج اس کا کوئی نام جاننے والا بھی نہیں۔ اور آج کس کا نام لیا بھی جاتا ہے تو اس واقعے کی نسبت سے، اور وہ بھی اچھائی کے ساتھ نہیں بلکہ برائی کے ساتھ، ورنہ اس کا نام بھی کون جانتا ہے۔ تو بہرحال پھر اس کے نام پر نام رکھنے والے آج کتنے ہیں دنیا کے اندر، کسی نے بھی اپنے اولاد کا نام رکھا اس کے نام کے اوپر۔ تو بہرحال وہی بے نام و نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو بڑی عزت عطا فرمائی، فصل لے ربک وانحر۔ تو اب یہ دو بشارتیں تھیں، پہلی آیت میں ایک خوشخبری اور تیسری آیت کے اندر خوشخبری، بیچ کی آیت میں دو حکم بھی دے دیے اللہ تعالیٰ نے، فصل لے ربک وانحر، کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی خیر عطا فرمائی ہے
تو یہ نبی فصل لے لے رب کا، لہذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھو اور ونہر اور قربانی کرو۔ نہر اصل تو کہتے ہیں اونٹ کے ذبح کرنے کو، لیکن یہاں مطلق قربانی مراد ہے۔ تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی کرو۔ تو یہاں کون سی نماز مراد ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت تو ہے کہ یہ فرض نمازیں جو 5 وقت کی ہیں وہ اس سے مراد لی گئی ہیں، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد عید، کیونکہ قربانی کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر ذکر کی ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے عید الاضحیٰ کی جو عید کی نماز ہے وہ مراد لی گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ قربانی پہلے کرتے تھے اور پھر نماز پڑھتے تھے، اور پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو اب پہلے آپ نماز عید کی پڑھنے لگے اور اس کے بعد قربانی کرنے لگے۔ تو اس سے معلوم ہوا نماز اس سے کون سی مراد ہے؟ عید کی۔ اور اسی کیونکہ یہ دونوں امر کے سے گئے فصل اور ونہر، اسی لیے احناف اس بات کے قائل ہیں کہ عید کی نماز بھی واجب ہے اور اسی طریقے سے قربانی بھی واجب، اس کے وجوب کے بھی قائل ہیں۔ انہی آیتوں کی وجہ سے وجوب پر استدلال کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہاں 2 حکم، 2 خوشخبریاں اللہ تعالیٰ نے دی اور 2 حکم دیے، فصل لے لے، لہذا تم اپنے پروردگار کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھو اور قربانی بھی کرو۔ آگے ان شانئک هو الابتر فرمایا، یقین جانو تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، کوئی اس کا نام لینے والا، وہ آپ کو بے نام و نشان کہتا ہے، وہ خود ہی بے نام و نشان ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بھئی اگر کوئی آدمی کسی کی مخالفت پر آمادہ ہے، دشمناوٹ پر، اور اس کی جو ہے اس سے اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں سے اور اس کی جو اسکیمیں ہیں آپ کے خلاف، اس کو اگر آپ ناکام کرنا چاہتے ہیں، نامراد بنانا چاہتے ہیں، تو اس کا غیبی نسخہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بتلا دیا کہ نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اگر اس کا اہتمام کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دشمن کو ناکامی عطا فرمائیں گے۔ اب یہ سورہ کوثر کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، وہ مشکات شریف میں صاحب مشکات نے کوثر کی مناسبت سے جو روایتیں ذکر کی ہیں انہی کا کچھ جو ہے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شب معراج میں جنت میں چل پھر رہا تھا، اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نہر ہے، اس کے دونوں جانب موتیوں کے بنائے ہوئے ایسے قبے ہیں کہ موتیوں کو اندر سے تراش کر کے ایک ایک موتی کا ایک ایک قبہ بنا دیا گیا ہے اس نہر کے اوپر۔ میں نے دریافت کیا، یہ جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اس کے اندر کی مٹی بہت تیز خوشبودار مشک ہے۔ یہ گویا جنت کی نہر بھی ہے، اور اسی سے پانی آ کر کے میدان حشر کے اندر حوض بھی بنایا گیا، اس کا بھی آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے حوض کا طول اور عرض یعنی لمبائی اور چوڑائی اتنا زیادہ ہے کہ اس کی ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے لیے 1 مہینے کی مدت درکار ہے۔ یعنی اس زمانے میں جو سفر کے ذرائع تھے وہ 1 مہینے میں ان ذرائع کے ذریعے سے 1 مہینے کی مسافت طے کرے، اتنی ایک طرح اس کی لمبائی بھی ہے اور اتنی چوڑائی، وہ چوکور ہے وہ سب، وہ حوض کوثر، اور اس کے گوشے برابر ہیں، یعنی طول اور عرض دونوں برابر ہیں۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ عمدہ ہے، اور اس کے لوٹے اتنے ہیں جتنے آسمان کے ستارے۔ جو اس میں سے پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا، ایک مرتبہ پی لیا کبھی اس کو پیاس ستائے گی نہیں۔ پھر جنت میں جو پینا وینا ہوگا خالی لذت حاصل کرنے کے لیے، پیاس بجھانے کے لیے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ روایت اوپر کی روایت دونوں بخاری مسلم کی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوض اس قدر لمبا اور چوڑا ہے کہ اس کے دونوں طرفوں کے درمیان اس فاصلے سے بھی زیادہ فاصلہ ہے جو ایلا سے عدن تک ہے۔
ایلا یہ جو ہے فلسطین کے علاقے میں ایک بندرگاہ ہے ایلا، اور یہ عدن جو ہے وہ یمن کے اندر واقع ہے۔ ان دونوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے حوض کا، ایک سرا دوسرے سرے سے اتنا دور ہے۔ سچ جانو وہ برف سے زیادہ سفید اور اس شہد سے زیادہ میٹھا ہے جو دودھ میں ملا ہوا ہو، اور اس کے برتن ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہیں، اور میں دوسری امتوں کو اپنے حوض پر آنے سے ہٹاؤں گا جیسے دنیا میں کوئی شخص دوسروں کے اونٹوں کو اپنے حوض سے ہٹاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس روز ہم کو آپ پہچانتے ہوں گے؟ ہم آئیں گے تو آپ ہم کو پہچانیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں ضرور پہچان لوں گا، اس لیے کہ تمہاری ایک علامت ہوگی، وہ کسی اور امت کی نہیں ہوگی، اور یہ کہ تم حوض پر میرے پاس ایسی حالت میں آؤ گے کہ وضو کے اثر سے تمہارے چہرے روشن ہوں گے اور ہاتھ پاؤں سفید ہوں گے۔ تو وضو کرو گے، نمازیں پڑھو گے، تب یہ چیز پائی جائے گی نا، اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ ایک اور روایت جو ہے مسلم کے حوالے سے، دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آسمان کے ستاروں کی تعداد میں حوض کے اندر سونے چاندی کے لوٹے نظر آ رہے ہوں گے۔ ایک اور جو ہے مسلم کے حوالے سے روایت کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا اس حوض میں 2 نالے پر نالے گر رہے ہوں گے جو جنت کی نہر سے اس کے پانی میں اضافہ کر رہے ہوں گے، ایک پر نالا سونے کا اور دوسرا چاندی کا ہوگا، یعنی جو محشر میں جو حوض بنائے گا اس کا پانی وہاں سے آئے گا، جنت سے، جنت کی نہر کوثر سے۔ بہرحال احادیث شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نہر کوثر جنت میں ہے، اور میدان حشر میں اس میں سے ایک شاخ لائی جائے گی جس میں اوپر سے پانی آتا رہے گا اور ایمان والے اس میں سے پیتے رہیں گے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوض اتنا بڑا ہے جتنا عدن اور عمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ عدن یمن میں ہے، عمان جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اردو جارڈن میں برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے بہتر اس کی خوشبو ہے۔ اس کے پیالے آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں، جو اس میں سے ایک مرتبہ پی لے گا اس کے بعد کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا۔ سب سے پہلے اس پر مہاجرین فقراء آئیں گے۔ کسی نے مجلس میں سے پوچھا یا رسول اللہ ان مہاجرین فقراء کا حال بتا دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ لوگ ہیں دنیا میں جن کے سروں کے بال بکھرے ہوئے اور چہرے بھوک اور محنت اور تھکن کے باعث بدلے ہوئے ہوتے تھے، ان کے لیے بادشاہوں اور حاکموں کے دروازے نہیں کھولے جاتے تھے، اور عمدہ عورتیں ان کے نکاح میں نہیں دی جاتی تھی، اور ان کے معاملات کی خوبی کا حال یہ تھا کہ ان کے جو ذمے کسی کا حق ہوتا تھا وہ سب ادا کر دیتے تھے، اور ان کا حق جو کسی پر ہوتا تھا وہ پورا نہ وصول کرتے تھے بلکہ تھوڑا بہت چھوڑ دیتے تھے۔ تو گویا ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارا حق کسی پر ہے تو اس کو وصول کرنے میں کچھ چھوڑ دیا جائے، تو نہ کہ نہیں دوسروں کا حق پورا ادا کیا جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ حدیث سنی تو کہا کہ میرے نکاح میں تو عبد الملک بن مروان جو بادشاہ تھا اس کی بیٹی ہے، اور میرے لیے تو جو ہے بادشاہوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، تو میں کیسے ہوگا؟ تو پھر انہوں نے جو ہے اپنے یہ اہتمام کیا کہ بال جب تک کہ خشک ہو کر بکھرنے نہ لگتے تھے وہاں تک وہ تیل استعمال نہیں کرتے تھے تاکہ وہ بکھرے ہوئے بال والی صفت اندر پائی جائے۔ تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے، اس کے لیے جن اعمال کا اہتمام کرنا ہے اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بعدد ما تحب و ترضى۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا
قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیة والهدى اللهم اجعلنا هادین مهتدین غیر ضالین ولا مضلین سلما لأولیائک وحربا لأعدائک نحب بحبک من احبک ونعادی بعداوتک من خالفک من خلقک اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالعلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم آتنا افضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم لا تنزع منا صالح ما آتيتنا اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اللہ ہمیں، ہمارے تمام چھوٹوں بڑوں، گھر کے تمام افراد کو اور ہمارے تمام متعلقین کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو منور اور معمور فرما۔ اے اللہ عبادات کا اہتمام نصیب فرما، معاملات کی درستگی عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، آپس کی حق تلفیوں سے اے اللہ ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کیے ہیں، پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما، ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں اپنی کمیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، معلوم نہیں کب اور کہاں زندگی کی شام ہو جائے۔ اللہ ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو۔ اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما۔ اے اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پوری حفاظت فرما کر اے اللہ جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ
عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما۔ اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، اے اللہ بے اولادوں کا اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں نافرمان ہیں اے اللہ تو ان کی اولادوں کو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر نکاح کی صورتیں پیدا فرما، جن کے نکاح تو ہو چکے ہیں لیکن ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں اے اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما۔ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے اے اللہ، کیرالہ کے اے اللہ سیلاب زدگان کی بھرپور نصرت فرما، ان کی اے اللہ بعض آباد کاری کو آسان فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما اے اللہ، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو اے اللہ ہدایت عطا فرما، بے دینوں ملحدوں کی سربراہی سے ان ممالک کو نجات عطا فرما کر دیندار، امانت دار، غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما، جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطہرہ کو جاری و ساری کرنے والے ہوں اے اللہ خلافت راشدہ کے نہج پر خلافت اسلامیہ قائم فرما، ترکی کے حکمرانوں کی اللہ بھرپور نصرت فرما اے اللہ، دشمنان اسلام کی سازشوں اور اپنوں کی غداریوں سے ان کی پوری حفاظت فرما اے اللہ، حرمین شریفین کی حفاظت فرما اے اللہ، ممالک شیعیت اور رافضیت کے شر اور ان کے غلبے اور ان کی سازشوں سے عالم اسلام کی حفاظت فرما اے اللہ، تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔